بیک جی. بریک سے پہلے آپ کو نجم نے ٹیزر دیا تھا کہ ہم کیا بات کرنے والے ہیں. میرا پسندیدہ سبجیکٹ یعنی فوڈ. تو فوڈ کی بات ہو تو شیف کا نام سب سے پہلے مائنڈ میں آتا ہے. ویسے آئی ایم اے فوڈ لور. مجھے بریانی, کوفتے, قورمہ مجھے سب پسند ہے. مطلب دنیا کی کوئی چیز کا نام نہیں مجھے پسند ہوگی, سب سامنے ہو. مطلب آپ چوز کریں آپ کو کیا کھانا ہے. مطلب مجھے جب بہت بھوک لگی ہوتی ہے مجھے ایسی ورائٹی چاہیے ہوتی ہے. لیکن اگر ایک اچھا شیف موجود ہو آپ کے ساتھ کسی بھی جگہ پہ دنیا میں کہیں بھی جائیں تو آپ کی جو بھوک ہوتی ہے نا اس کو ختم کرنے کا ایسے چٹکیوں میں بندوبست کر دیتے ہیں. ہماری پاکستانی شیف ایسی ہیں جنہوں نے ایک زبردست قسم کا مقابلہ جیتا اور یہ مقابلہ تھا جدہ میں. اور یہ جو شیف کا مقابلہ تھا اس میں سب نے اپنے کھانے پیش کیے, لیکن پاکستانی شیف نے پاکستانی پویلین میں پاکستانی کھانا بنایا اور وہ سب کو اتنا بھایا کہ ایک زبردست انعام انہوں نے اپنا نام کیا ہے, ایوارڈ ملا ہے ان کو. اور یہ جو ڈش تھی جس پہ اتنی پذیرائی ملی ان کو یہ تھی پراٹھا اور چٹنی. کباب, پراٹھا اور چٹنی کمبینیشن تھا. یہ ہم لوگ تو بہت کھاتے ہیں لیکن ظاہر ہے سعودی عرب کے لوگ یا باقی جو انٹرنیشنل ٹیمز وہاں پہ ہوں گے وہ تو اتنا نہیں کھاتے ہوں گے. کیا بات ہے. اور آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں کی ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. جتنا اچھے طریقے سے آپ نے کھانے کو ایکسپلین کیا ہے نا, میرا ابھی دل کر رہا ہے کہ یہاں پر ہمارے سامنے کھانا موجود ہو. This is the only subject جس کو میں بہت اچھا ایکسپلین کرتی ہوں. بہت اچھی بات ہے. اور میں نے جس طریقے سے پہلے کہا تھا کہ ہم لوگ ڈیلی اس کو کھاتے رہتے ہیں, باہر ڈھابوں پہ بھی ملتا رہتا ہے, 5 اسٹار ریسٹورینٹس پہ بھی ملتا رہتا ہے, ہوٹلز میں بھی موجود ہوتا ہے, گھر پہ بھی ہم لوگ بنا لیتے ہیں. کباب, پراٹھا اور چٹنی کہنے کو تو یہ بہت سادہ چیز ہے لیکن وہی بات ہے کہ ایک ہاتھ میں کمال ہوتا ہے اور آپ کے انگریڈینٹس میں کمال ہوتا ہے. تو یہی کمال دکھایا ہے پاکستان کی ہنا شعیب نے, جن کو مبارکباد بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ. السلام علیکم ہنا, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم پاکستان. الحمدللہ آئی ایم فائن. بہت بہت مبارک ہو آپ کو. جزاک اللہ خیر. تھینک یو. اچھا ہے نا, سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ پاکستانی ڈش کا انتخاب آپ نے فائنل مقابلے کے لیے کیا. ہم لوگ دیکھتے ہیں نارملی کوئی پاستا بنا رہا ہے, کوئی پیزا بنا رہا ہے, پراٹھا, کباب اور چٹنی. آخر یہی فائنل مقابلے کے لیے کیوں سوچا آپ نے؟ جی میری ہر جتنے بھی فوڈ کمپٹیشنز ہوتے ہیں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں ایز اے پاکستانی اپنے ہی فوڈ کو جو ہوں ترجیح دوں. اور لاسٹ ایئر بھی جو میں نے فوڈ سلیکشن کی تھی تو اس میں جو ہے میں نے گلاوٹی کباب بنائے تھے اور پراٹھا بنایا تھا اور یہی ساسز بنائی تھیں اور اس میں بھی ماشاءاللہ ون کیا تھا میں نے بھی. اور ایک میں نے چکن کیٹیگری میں جو ہے وہ ایک اٹالین چکن بنائی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے انٹرنیشنل کوزین نہیں آتی, لیکن پاکستانی فوڈ کو میں مد نظر رکھتے ہوئے پہلے ترجیح دیتی ہوں کہ اپنا فوڈ, اپنے ملک کا فوڈ جو ہے وہ دوسروں میں انٹروڈیوس کرواؤں. تو الحمدللہ اللہ نے عزت دی, اور اس سے پہلے بھی اور اس دفعہ بھی ماشاءاللہ پاکستانی فوڈ ہر جگہ ماشاءاللہ پسند کیا جاتا ہے. بہت اچھی بات ہے. پہلے تھوڑا سا یہ بتائیے گا اس کمپٹیشن کے بارے میں, اس میں کتنے ممالک موجود تھے, کیسے اس میں آپ نے اپلائی کیا, کتنے راؤنڈز ہوئے اس کے اندر؟ جی کافی اس میں ممالک تھے, 20 سے زیادہ اس میں ممالک تھے اور 70 to 80 پارٹیسپینٹس تھے اس میں. اور ڈفرینٹ کیٹیگریز تھیں, چکن, میٹ, سینڈوچز اور پاستا, فش. تو اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو کیا سلیکٹ کرنا ہے. تو اس دفعہ میں نے جو ہے وہ سینڈوچ اور میٹ کی کیٹیگری کو سلیکٹ کیا. اور میٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ اور ٹائمنگ ہمارے 45 منٹس ہوتے ہیں. تو 45 منٹس کے اندر آپ کو 2 آئیڈینٹیکل پلیٹس بنانا ہوتا ہے, اور اسی ٹائم کو مینیج کرتے ہوئے آپ کو جو ہے وہ اپنی ڈش کو پورا ڈکو بھی کرنا ہوتا ہے اور آپ کو پلیٹنگ پوری کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے ود ان 45 منٹس. بالکل, پریزنٹیشن کے بھی علیحدہ سے نمبر ہوتے ہیں. اچھا ہے نا, ہم نے بات تو کھانے سے شروع کی لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا ایونٹ تھا, بڑا مقابلہ تھا, پوری دنیا سے لوگ آئے تھے, درجنوں لوگوں میں ڈیفرنٹ راؤنڈز کو کلیئر کرنا, آگے پہنچنا. آپ نے کیسے ہر مرحلے پہ یہ سوچا کہ اب مجھے یہ والی ڈش بنانی ہے, یہ بہت پسند کی جائے گی, اس کے بعد آپ اگلے راؤنڈ میں جاتی گئیں اور ماشاءاللہ فائنل بھی جیتا, پاکستان کا نام بنایا آپ نے؟ جی الحمدللہ ادھر راؤنڈس نہیں ہوتے. آپ نے جیسے اپنے آپ کو جو ہے وہ سائن اپ کرا کہ آپ نے سلیکٹ کر لی ہے اپنی ڈش. جیسے آپ نے میں نے میٹ اور سینڈوچ کیٹیگری سلیکٹ کی تھی, تو اس میں میٹ کیٹیگری میں جتنے پارٹیسپینٹ تھے تو ان میں جو ہے وہ آپ کا جو ہے کمپٹیشن ہوتا ہے, یعنی آپس میں جتنے بھی ممالک یا جتنے بھی ادھر شیفس ہوتے. تو نہیں ہوتا ہے, سوری
یہ کمپٹیشن ون ٹائم ہوتا ہے, مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ 10 میں سے 5 لوگ سلیکٹ ہوئے پھر ان 5 میں سے 3, ایسا نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. اچھا. ایک دفعہ سلیکشن کر لیتے ہیں, آپ کو رجسٹر کر لیتے ہیں. اس کے بعد جتنے پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں ان کے درمیان یہ جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اور اس میں بھی فرسٹ, سیکنڈ, تھرڈ کی کیٹیگریز نہیں ہوتی. اس میں آپ کے نمبر بیس کرتے ہیں کہ نمبر کے تحت آپ کو میڈلز دیے جاتے ہیں. یعنی کہ 80, 90 اینڈ مور دین 90 از گولڈ اور مور دین 80 از برونز میڈل, جو کہ میں نے پاکستان کے لیے ماشاء اللہ سیکیور کیا. تو اس طرح سے کیٹیگریز ہوتی ہیں. بہت اچھی بات ہے. اب ذرا آپ نے بتانا ہے وہ جو ایک ڈش ہے آپ کی جو فائنل میں آپ نے بنائی تھی, کباب, پراٹھا اور چٹنی, تو یہ کوئی خاص طریقے سے بنائی تھی یا نارمل جو ہم گھر میں انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں انہی کو استعمال کیا تھا؟ ذرا ریسیپی تو شیئر کریں. جی ضرور. ایکچولی گھر میں تو ہم میرینیٹ کا تھوڑا ٹائم رکھتے ہیں, اور بلکہ اوور نائٹ ہم لوگ میرینیٹ کر کے میٹ کو رکھتے ہیں. لیکن آپ کو جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ 45 منٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر ہی آپ کو سب کچھ کرنا ہوتا ہے. آپ کو را میٹ لانا ہوتا ہے, ساری را ویجیٹیبلس لانی ہوتی ہیں, آپ کو پورا کام وہیں پہ کرنا ہوتا ہے. تو ایون یہ کہ آپ کو ڈو بھی وہیں پہ بنانا ہوتا ہے, آٹا بھی آپ کو وہیں پہ گوننا ہوتا ہے. تو میٹ کے لیے میں نے یہ کیا تھا کہ میں نے سلیکشن کیا تھا اس کو ٹینڈرائزنگ کے لیے, اس کے لیے کچا پپیتے کا. تو سب سے پہلے میں نے میرینیٹ کر کے میٹ کو رکھ دیا تھا تاکہ تھوڑا سا اسٹے کر جائے وہ, اور اسی طرح پھر میں نے آٹا گون لیا تھا. تو یہ کام جلدی سے پہلے کر لیے تھے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سارے مسالے لگا کے میٹ میں منس میں, اور آپ کو تھوڑا سا میں وہ کوئلے کا دھواں بھی دیتی ہوں تاکہ ایک وہ باربیکیو کا اس میں جو ہے وہ ایک مزہ آ جائے. تو اس کو بھی تھوڑا سا اسٹے کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ سلیکشن بہت ہی اسمارٹلی آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایسی کیا چیز میٹ میں بنائیں وہاں پہ کہ اتنے کم وقت میں آپ کو اتنی جلدی سے کوئی چیز بن جائے. تو میری نظر میں تو کباب ایسی چیز ہے کہ جلدی سے کباب جو ہے وہ بن جاتے ہیں, بنسبت اس کے کہ آپ اسٹیک کی طرف جائیں یا کوئی ایسا اور فوڈ کی طرف جائیں. وہ جو چٹنی ہے, وہ جو سوس ہے, اس کی ریسیپی کیا ہے؟ اللہ اکبر. سوس تو بڑی سمپل سی ہے, اور جیسے کہ ابھی آپ نے یہ بات کہی کہ ہر کسی کا ہاتھ میں ذائقہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو سیم ریسیپی بھی ہو مگر اللہ نے ہر کسی کے ہاتھ میں الگ ذائقہ رکھا ہوتا ہے. تو سمپل ریسیپی ہے, میں ضرور آپ کے توسط سے سب سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ دھنیا اور پودینہ, دھنیا کی مقدار کم ہوتی ہے, پودینہ زیادہ مقدار میں ہوتا ہے. املی ہوتی ہے, املی کو آپ تھوڑا سا سوک کرنے رکھ دیجیے, اور املی, دھنیا, پودینہ, تھوڑا سا لہسن, ادرک اور نمک, مرچ اور زیرہ, یہ سمپل سی ایک چٹنیاں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ان چٹنیوں کے مزے سل پہ جو ہوتے ہیں نا, وہ اس کا کوئی یعنی کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جو سل پہ پسی ہوئی چٹنی ہوتی ہے. لیکن اب تو ہم لوگ گرائنڈر اور بلینڈر کے تھرو جو ہے اس کو بنا لیتے ہیں الحمدللہ. ریسیپی سن کے نجم کے منہ میں پانی آ رہا ہے, تو سوچے جنہوں نے کھایا ان کا کیا حال ہوا ہوگا. اچھا ہنا, آپ کے جو رنر اپ شیف تھے انہوں نے کیا ڈش بنائی تھی اور اس کی کیا خاص بات تھی؟ اچھا, رنر اپس جو تھے اس میں بھی جو ہے جیسے ایک بیچ ہم لوگ کا نکلا, یعنی ہم ادھر اسٹیشن 3 اسٹیشنز بنے ہوئے تھے, اور جیسے میرے ساتھ 3 لوگوں نے کھڑے ہو کے ایک اسپاٹ پہ کام کیا, پھر اس کے بعد دوسرا جو ہے وہ بیچ آیا, اس طرح یعنی ایک ہی کیٹیگری کے ڈفرینٹ بیچ اس طرح سے آئے. تو سب نے ڈفرینٹ بنایا کچھ, کیونکہ یہ سارے سرٹیفائیڈ اور بڑے ہوٹلس کے جو ہیں وہ شیفس تھے سارے, اور کسی نے اسٹیک بنایا ہوا تھا, کسی نے چاپس بنائی ہوئی تھیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کلینری آرٹس ہے تو اس کے تھرو جو ہے وہ پلیٹ کو بڑا خوبصورت کر کے تیار کیا جاتا ہے, ماشاءاللہ ایک یہ ہنر ہے. لیکن میری زیادہ تر جو ہے وہ ترجیح یہی تھی کہ ٹیسٹ, کیونکہ مجھے ججز نے پہلے بھی بولا تھا کہ ٹیسٹ کے اصل مارکس ہوتے ہیں, 50 مارکس جو ہیں وہ آپ کے ٹیسٹ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں, 50%. تو الحمدللہ. ہنا ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ ججز کی طرف سے ریمارکس کیا تھے جب انہوں نے فائنلی آپ مقابلہ جیت گئیں, اس کے بعد ان سے گپ شپ ہوئی ہوگی, تو ان کو کیا اسپیشل لگا؟ جی, ججز کو جو ہے وہ جو ٹیسٹ ہمارا کبابوں کا پاکستانی تھا وہی انہیں جو ہے وہ کلک کر گیا, اور اس پہ جو ہے جو سوسز تھی ہماری تو وہ تھوڑی انہیں بہت مزے کی لگی, اور ان کو تھوڑا اسپائس بھی لگا اس میں نا. تو ظاہر ہے, اور وہ سارے ججز جو تھے وہ اٹالین اور فرینچ اور لیبنیز جج تھے,
तो लेकिन वो लोग जानते थे, बड़े उन्हें दुनिया घूमी हुई होती है, उन्हें हर तरह के कुज़ीन का पता होता है। तो उन्हें पाकिस्तानी फूड का भी पता था और माशाल्लाह मुझे सुन के खुशी हुई कि जजिस हमारे पाकिस्तान को, मतलब पाकिस्तानी फूड को इतना वो जो है इतना सराहते हैं कि इतना अच्छा टेस्ट होता है। जब उन्होंने कबाब खाए हैं और आप उनका अगर रिएक्शन देखते तो मुझे तो वहीं पे खुशी बहुत होने लगी थी कि अपना फूड जिंदाबाद। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा है ना, अब जरा असल बात कि क्या? आपने कोर्सेज कहाँ से किए? और शेफ के कोर्सेज मैंने सुना है कि डॉक्टर की पढ़ाई से कम नहीं होते, तकरीबन MBBS करने के करीब करीब होते हैं, यानी आपको बहुत सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, फिर उनके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो कहाँ से सीखा आपने? ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरा इंस्टीट्यूट और मेरा तालीमी इदारा, मेरा सब कुछ मेरी वालदा थी, अल्लाह में उन्हें जन्नत नसीब करे, कि बचपन से हम अम्मी को देखते आते थे कि अम्मी किस तरह बनाती हैं और करती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता पकाने की जस्तजू और ये सब कुछ बढ़ता चला गया, स्टोरी वहाँ से शुरू हुई। और फिर जब मेरी शादी हुई तो माशाल्लाह मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो भी बहुत अच्छी कुक हैं, उनको भी मैं देखती थी। कुछ उन लोगों के भी टेस्ट, यानी ससुराल में भी नई चीज़ें मुझे मिली और माशाल्लाह इस तरह करते करते जो है वो आज मैं आपके सामने हूँ। कोई अभी तक मैंने कोई कोर्सेज नहीं करे, ये सब अपनी बस मेहनत है और लगन है जिसके तहत मैं मीडिया में देखती हूँ किस तरह है आजकल। देखिए मीडिया में इतना स्कोप है, आप हर चीज़ आपको मिलती है, तो मैंने इसके थ्रू भी बहुत देखा, बुक्स पढ़ी। ये तो और भी बड़ा टैलेंट है ना कि आपने माशाल्लाह खुद से सीखा, कोई कोर्स इतने नहीं बड़े किया। प्लेटफॉर्म पे आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और माशाल्लाह माशाल्लाह आपने इनाम भी लिया, अवार्ड भी लिया। पाकिस्तान के लिए से ज़्यादा फख्र की क्या बात होगी कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में मौजूद है और इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जी जी बेशक। अभी लास्ट वीक जो है वो एक और मुझे मेरे लिए एक और ब्लेसिंग थी कि पाकिस्तान की एक लेजेंड जो हैं वो अतीका ओडू इधर अभी आई हुई थी और 2 दिन पहले, और माशाल्लाह उन्होंने खाना कहा कि मुझे कोई घर का खाना खाना चाहिए। और घर का खाना, और आपको पता है जद्दा में जो है वो माशाल्लाह सब मुझे जानते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हिना से अच्छा खाना हमें कहाँ पाकिस्तानी मिलेगा। खातून हैं जो आपको घर का खाना खिला सकती हैं। जी एग्जैक्टली। तो माशाल्लाह ये मेरे लिए भी एक एजाज था कि मैम अतीका ओडू ने जो है मेरा खाना खाया, उन्हें बहुत मजा आया। अब हिना वही आप कबाब। हमारे पास यहाँ पर मौजूद होती तो हम भी कोई आपसे फरमाइश कर देते बिल्कुल, कि बिल्कुल। आज कुछ हमें भी खाने को मिल जाता। लेकिन चलें, अल्लाह आपको खुश रखे। मुझे ये बताएं कि कौन कौन से और टारगेटेड ऑप्शंस हैं आपके पास जिन पर आपने पहुंचना है, जो आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, और क्या आप कोई रेस्टोरेंट खोल रही हैं या खोला हुआ है ऑलरेडी जद्दा में? इंशाल्लाह अल्लाह इस तरह से भी मुझे इस लायक बनाए कि मैं ये सब भी कर सकूं अपने पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अभी मेरे फ्यूचर प्लान्स में ये है कि इंशाल्लाह मुझे और थोड़ी सी लर्निंग करनी है, मतलब ये कि कुछ मुझे और कोर्सेज करने एडवांस, ताकि जो मेरी कमी बेशी है इंशाल्लाह वो दूर हो और पाकिस्तान के लिए कुछ गोल्ड और सिल्वर का जो है वो मैं तमगा लेकर आऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। और है ना, अगर कोई आपकी रेसिपीज आपसे सीखना चाहे, इफ somebody wants के आप अपनी चटनी की रेसिपी बताएं, पराठा, कबाब या बाकी डिशेस आप कैसे बनाती हैं, तो वो कैसे सीख सकता है, कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जी बिल्कुल। इल्म का जो दरिया होता है उसमें कभी कमी नहीं होती शेयर करने से, और मैं समझती हूँ कि जितना आप इल्म फैलाते हैं उतना ही जो है आपका इल्म बढ़ता है, और आप फैलाने से आप सीखते हैं और इल्म। तो अगर कोई इस तरह सीखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, और काफ़ी लोग मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं इस बारे में भी। इंशाल्लाह फ्यूचर में इसके बारे में भी मुझे प्लान करना है इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी औरतें इधर जद्दा में भी जिन्हें जो है वो खाना बनाने में इंटरेस्टेड है लेकिन आता नहीं। तो इंशाल्लाह देखें अल्लाह ताला इतने वसाइल पैदा कर दे और मैं फिर दूसरों की भी मदद कर सकूं इस मामले में। वैसे है ना, कंपटीशन में जो लोग आपके साथ थे उन्होंने भी आपसे कहा कि अपनी रेसिपी शेयर करें ताकि हम हाँ। अपने अगले कंपटीशन में इसको ट्राई करके देखें। जी मैं आपको एक और आपकी इसी क्वेश्चन से एक बात बताती हूँ कि वहाँ के जो जज थे, एक लेबनीज जज, तो जब वो खाना खा रहे थे, वो कबाब और मेरा सैंडविच खा रहे थे, हंटर बीफ सैंडविच बनाया था मैंने,
تو جب وہ کھا رہے تھے تو کنٹینیوسلی وہ ایک ایک، کیونکہ آپ کو جو آپ کی ریسیپی ہوتی ہے تو اس کو آپ کو ٹائپ کر کے جو ہے وہ انہیں دینا پڑتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا کیا انگریڈینٹس ڈالے ہیں اور کس طرح اس کی پریپریشن کری ہے. تو وہ کھانے کے ساتھ ساتھ پوری میری ریسیپیز پڑھ رہے تھے، پوری ریسیپی وہ پڑھ رہے تھے. ایک دو آپ نے اگر کلپ دیکھے ہوں تو اس میں بھی، ویڈیو میں بھی ہے کہ وہ پورا جو ہے وہ پیپر ٹرن کر کے پوری آگے پیچھے چٹنیوں کی ریسیپی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں. تو الحمدللہ. اور میں جو لکھتی ہوں، جو کرتی ہوں وہی لکھتی ہوں. مطلب یہ نہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا آپ نے ٹپ اس میں اور کچھ ایڈ آن کر دی اور جو ہے وہ آپ نے کچھ اور بنا کر دے دیا. تو نہیں، الحمدللہ. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ آگے بھی اس کو قائم رکھے. لیکن بہت ایک آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس وقت میرا سر فخر سے بلند تھا، اور جیسی میں نے سیکنڈ میڈل لیا ہے تو مجھ سے رہا نہیں گیا، اور اللہ نے میرے دل میں کچھ ڈالا تھا. میں اپنی پوری تیاری سے گئی تھی، اللہ پر یقین تھا، اور میں نے ان سے بولا کہ شوڈ آئی ریز مائی فلیگ؟ تو انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ، اٹس یور کنٹری، یو کین. اور جب میں نے اپنا فلیگ نکال کے اپنے سینے پہ رکھا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ بس پاکستان کہاں پہنچ گیا اور میں پتہ نہیں کہاں پہنچ گئی ہوں. تو الحمدللہ، بینگ اے پاکستانی، پراؤڈ پاکستانی، بہت خوشی کا مقام تھا میرے لیے. نو ڈاؤٹ جی، بہت خوشی کا مقام ہے، اور بہت خوشی ہوئی ہمیں آپ کی یہ کامیابی دیکھ کے. اللہ پاک اسی طریقے سے آپ کو مزید کامیابیاں دیتے رہے، آپ مزید گولڈ، سلور، برونز جو بھی جیتے ہیں آپ پاکستان کے لیے فخر ہیں. سلامت رہیں، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور جس طریقے سے پاکستان نے اس میں ترقی کی، شیف ان کی پاکستان ہماری نمبر 1 شیف بن کر سامنے آئی ہیں، اسی طریقے سے ہمارے 3 اور شہزادے پڑوسی ملک بھارت میں بھارت کو ہرا کر واپس آئے ہیں. اور میں بات کر رہا ہوں ہمارے اسکواش کے چیمپئنز کی. کون سی لیگ تھی، کب سے کب تک ہوئی، خبروں میں تو آپ لوگوں نے دیکھا، لیکن آج ان شاہینوں سے، ان شہزادوں سے آپ کو ملوائیں گے بھی. اس سے پہلے ایک بریک، صبح پاکستان میں لیں گے ایک بریک. ہمارے ساتھ رہیں.